بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قصیدہ بردہ شریف کا آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اور قصیدہ بردہ شریف کا شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4، اس کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی مختصر سی جو وضاحت ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ آئیے اشعار کو سماعت کرتے ہیں۔ من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومد البرق في الظلماء من إضم۔ شعر پڑھا گیا، امن تذکری جیران بزی سلامی مزجتا دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے جو الفاظ اور اس کے جو معنی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تذکر بمعنی ہے یاد کے، کسی کی یاد کا آنا، اور جیران یہ جمع ہے جار کی، اس کا معنی بنے گا ہمسایہ، معنی بنے گا اس کا پڑوسی۔ بزی سالمی، سالم سے مراد ایک درخت مراد لیا گیا ہے، اور ایک قول میں یہ ایک ایسا درخت ہے جو مکہ شریف اور مدینہ پاک کے درمیان ایک جنگل کے اندر واقع ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ پاک تشریف لے کر آتے تو راستے میں اسی درخت کے نیچے جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام استراحت مانا آرام فرمایا کرتے تھے۔ مزجتا دمعن، مزجتا یہ صیغہ ماضی ہے مخاطب کا، دمعن اس کا معنی جو کیا گیا ہے وہ ہے مطلب یہ اشک کا آنا، آنسوؤں کا گرنا، اور جرا جاری ہونا، من مقلۃ بدمی، مقلۃ سے مراد آنکھ لی گئی ہے، چشم لی گئی ہے، جراب معنی جاری ہونا، اور بدمی سے مراد خون آلودہ۔ خون آلودہ اس واسطے کہا گیا ہے کہ مراد ہے کثرت کے ساتھ رونا، اس سے وہ مراد نہیں کہ آنسو جو ہیں وہ لال رنگ کے آ رہے ہیں، یہ آنسو جو ہے وہ گر ایسے رہے ہیں جس طرح خون ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے محبوب کی یاد میں کثرت کے ساتھ رونا، اس کو کہتے ہیں خون آلود ہونا۔ تو اس کا جو ترجمہ بنا وہ یوں بنا کہ کیا ہمسایوں کی یاد سے جو ذی سلم تھے، تیری آنکھوں سے خون آلودہ آنسو جاری ہیں، مطلب تیری آنکھوں سے کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ آنسو جاری ہیں۔ اب اس کی جو وضاحت پیش کی گئی ہے وہ یوں کی گئی ہے، جو عشاقان تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عشق و محبت کرنے والے، انہوں نے فرمایا ہے کہ دل بے قرار ہے اس راز محبت کو جسے عاشق امانت کی طرح مخفی رکھتا ہے، عاشق امانت کی طرح چھپا کر رکھتا ہے، اور یہ بے قراری جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے، اگرچہ کوشاں ہے، کوشش جاری ہے کہ وہ راز جو ہے وہ فاش نہ ہو، لیکن بے قراری جو ہے وہ یہ مجبور کر رہی ہے کہ اس راز کو بتا دیا جائے۔ لیکن پھر راز محبت کی اگر حدود کو دیکھا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو دیکھا جائے اور اس کے اصول کو دیکھا جائے، تو پھر جو ہے نا یہی ہے کہ عاشق جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس محبت کا اظہار کر دوں، اس کو بتا دوں، مگر جب آنکھوں نے اس کا پردہ چاک کر دیا کہ بظاہر انسان کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی وہ آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، آنکھیں اداس ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو سے آنکھیں جو ہیں وہ ہماری بھر جاتی ہیں، اداس ہو جاتی ہیں، دل کے اندر جو ہو پھر اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ بظاہر ہماری آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگلا بندہ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں اداس ہیں، یہ رات بھر روتا رہے تو کوئی نہ کوئی معاملہ ہے سی اس کے دل میں، تو وہ اس کے دل کی گہرائی تک پھر وہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ تو عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ آنکھوں نے اس کا پردہ چاک کر دیا، تو اب کسی مخصوص محبوب کے راز کو مخفی رکھنے کے لیے اس کا نام چھپا کر ایک مقام خاص ذی سلم کو ظاہر کر کے وہاں کے ہمسایوں کے پردے میں کہتا ہے، اے بے قرار، اے خود رفتہ، اے بے چین، کیا آج تو ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد میں کثرت کے ساتھ رو رہا ہے، آنسوؤں کو جو ہے وہ گرا رہا ہے، پھر بھی مخفی رکھتا ہے، وہ بے قرار ہونے کے بعد بھی کیا کرتا ہے، مخفی رکھتا ہے، اور یہ نہیں بتاتا کہ مقام ذی سلم کے ہمسایوں میں وہ کون ہے۔ اللہ اکبر، جس کی مخصوص یاد جو ہے وہ تمہیں رلا رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی جو مختصر وضاحت تھی وہ میں نے
پیش کی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا یہ جو پہلے شعر کے اندر تھا نا بیزی سالمی، اس سے مراد دارالسلام کو لیا گیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد جنت کو لیا، اور بعض نے اس سے مراد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بھی لیا ہے۔ آگے کہا گیا اگلے شعر کے اندر، چوتھے شعر کے اندر، کیونکہ دو شعر میں نے آج بیان کیے کرنے ہیں اور دو پیچھے جو شعر بیان ہو چکے تھے، تو آج کے لحاظ سے یہ دوسرا شعر اور ٹوٹل کے لحاظ سے یہ چوتھا شعر ہے۔ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، حبہ یہ ہوا سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے، مطلب ہوا کا چلنا، ری یہ ہوا کے معنی، حبت چلنے کے معنی میں ہے، ماضی کا جو صیغہ ہے انہوں نے تعبیر کیا اس حوالے سے، ری بمانا ہوا، آئی ہوا، من تلقائے، تلقا بمانا جانب کے یا جہت، اس سے مراد لی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تلقا مدین، مطلب مدین کی طرف سے یا جہت سے یا جانب سے، کاظمۃ، کاظمہ سے ایک شہر کا نام عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام نے مراد لیا ہے، جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے منور فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَوْمَدَ الْبَرْقُ، برق بمانا بجلی ہو گیا یا بمانا روشنی کے ہو گیا، فی الظلماء من ایدمی، تو یہ شعر پڑھنے کے بعد ظلماء جو ہے بفتح اول و سکون الثانی، اس کا معنی جو کیا وہ شب تاریک، اور ایدامی یہ کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے، اس پہاڑ پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اکثر جو ہے وہ جلوہ آرا ہوتے تھے۔ تو معنی کیا بنا اس مکمل شعر کا، یاد ہوا آ رہی ہے کاظمہ کی جانب سے یا کوہ ادم کی جانب طرف سے، بجلی چمکتی ہے اور تجھے وہاں کی یاد خون لرا رہی ہے، مطلب وہاں کی جو یادیں وہ تمہیں کثرت کے ساتھ رلا رہی ہے۔ اب اس کی جو وضاحت ہے وہ شاکان مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے انداز میں یوں کی ہے، کیا تیرا رونا ذی سلم کے معشوق کی یاد میں ہے، یا تیرا رونا موضع کاظمہ کی جانب سے جہاں تیرا معشوق رہتا ہے اور ہوا چل رہی ہے اور وہ تیری آتش عشق کو مشتعل کر رہی ہے، اللہ اکبر، اور تیرے دل کو کیا کر رہی ہے، وہ ہوا جو کاظمہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ دیوانہ بنا رہی ہے، جس سے بے اختیاری تیری آنکھوں سے خون جاری ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا یہ اس کی کیفیت کو اس انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو یہ اس کا مختصر وضاحت اور ترجمہ میں نے پیش کیا۔ کریم رب عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اللہ رب العزت اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کی سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔